یہ کلمہ تو بہت ہی مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو لام ہیں اور دونوں ہی مشدد ہیں، ساتھ میں حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم حمزہ پڑھیں گے یا پھر یا پڑھیں گے۔ تو آج میں آپ کو اسی کلمے کو پڑھنا سکھاؤں گی، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس قرآن پاک سے فیض یاب ہوں اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کا ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل ال۔ اب ہم نے پہلا والا لام پڑھ لیا ہے، اور وہ بھی دو بار، ایک مرتبہ پچھلے والے حمزہ سے ملا کر، یعنی حمزہ لام زیر ال، اور دوسری بار لام زبر لا اوپر حرکت کے ساتھ ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے والے لام کو پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لام کھڑا مد زبر لا، یا پھر پڑھتے ہیں لام کھڑی مد زبر لا، تو یہ غلط ہے، دونوں ہی غلط ہیں۔ ہم اسے پڑھیں گے لام کھڑا زبر، کیونکہ کھڑی حرکات کو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا پھر الٹی پیش نہیں کہا جاتا، ہم اسے کہیں گے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مد لگی ہوئی ہے۔ یہ مد صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ یہاں پر مد متصل ہے یا پھر مد منفصل ہے، لیکن جب ہم اس کا ہجے کریں گے اس وقت ہم اس مد کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لام کھڑی مد زبر لا، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر بس ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ جو چھوٹی سی مد لگی ہے اس مد کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ والی مد صرف اور صرف لکھی گئی ہے، اسے ہم ہجے میں نہیں پڑھیں گے، اسے ہم روانی میں اس طرح پڑھیں گے کہ اس لام کو 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جب کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی ہی کلمے میں موجود ہو تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی ہی کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہے، اسے ہم 2.5 الف کی مقدار کھینچیں گے، لیکن ہم مد کو ہجے کرتے وقت بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ لام کھڑا زبر لا الا اللہ۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کی ہے یا پھر یا کی، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ دھیان دیں کہ یہ جو زیر ہے وہ حمزہ کے جو نیچے ہے بالکل نیچے لگی ہوئی ہے، اور جو جزم ہے وہ یا کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اگر جزم حمزہ کی ہوتی تو وہ حمزہ کے اوپر لگی ہوتی، لیکن یہاں پر یا کے اوپر لگی ہے، حمزہ کے اوپر نہیں لگی۔ حمزہ کو نیچے دیکھیں آپ، حمزہ کے بالکل نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زیر ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ حمزہ کی ہے یا کی نہیں ہے، اس لیے ہم حمزہ کو حرکت کے ساتھ اور یا ساکنہ پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، اور اسے ادراز 1 الف کی مقدار کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ الا اللہ ای، لا کو 2.5 الف کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پر مد متصل ہے۔ ولدنہم، دال ہے، دال حروف قلقلہ ہے، اور قلقلہ حروف جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اور میم ساکن ہے اور آگے وقف مطلق کی علامت یعنی قا ہے، تو ہم وقف کریں گے، وقف کرنا چاہیے، اور جب ہم وقف کریں گے تو جب ساکن حروف ہوتے ہیں، جب ان ساکن حروف پہ ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، بس سانس ہم توڑ دیتے ہیں، حروف میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، بس ہم سانس توڑ دیں گے، جو کلمہ ہے وہ ویسے کا ویسے برقرار رہے گا۔ وَلَدْنَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
بدنهم